کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاوضے کے لیے جادوگر بلا لیے گئے، انہوں نے پھینک دی اور لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا، تو ایسے لگا جیسے وہ متحرک ہیں اور فعال ہیں اور سانپوں کی طرح رینگتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ تو اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنا عصا ڈال دیجئے۔ تو جو ہی انہوں نے اپنا عصا ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا، اور منوں ٹنوں کے حساب سے پھینکی ہوئی رسیاں جو سانپ نظر آ رہے تھے ان کو وہ اژدہا نگل گیا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ آپ اس کو اٹھا لیجئے جو آپ نے عصا پھینکا تھا، اور اب اژدہا بن کے ساری رسیوں کو نگل رہا ہے جو سانپوں کی شکل میں ہے، اس کو اٹھا لیجئے۔ اور وہاں لفظ فرمائے سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى، اب ہم اس کو اس کی اصلی حالت کی طرف پلٹا دیں گے۔ تو وہاں جو لفظ استعمال کیے گئے وہ سیرت کے لفظ استعمال کیے، سَنُعِيدُهَا، اب ہم اس کو دوبارہ پلٹا دیں گے، سِيرَتَهَا الْأُولَى، اس کی پہلی حالت پر۔ تو کسی کی اصلی حالت کو سیرت کہا جاتا ہے۔ اب اصلی حالت کیسے معلوم ہوگی؟ کوئی شخص گاہک سے ہنس ہنس کے بول رہا ہو تو یہ اندازہ کرنا مشکل ہے کہ وہ خوش اخلاق ہے، یہ اس کی کاروباری مجبوری بھی ہو سکتی ہے۔ تو کسی شخص کی اصلی حالت اس کے گھر والوں کے سامنے ہوتی ہے، اہل خانہ کے سامنے ہوتی ہے، وہ اپنے دوستوں میں بے تکلف ہوتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی اگر سیرت سمجھنی ہے تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھتے ہیں تو وہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، قرآن مجید کھول کے بیٹھ جاؤ، تمہیں حضور کا طریقہ حیات قرآن مجید کی تعلیمات کی مطابقت میں دکھائی دے گا۔ تو قرآن جہاں سے روکتا ہے آپ وہاں حضور کو رکا ہوا دیکھیں گے، اور جہاں قرآن کچھ عمل کرنے کا حکم ارشاد کرتا ہے حضور کا عمل اس کی مطابقت میں پائیں گے۔ تو قرآن ایک تھیوری ہے، اس کا پریکٹیکل اگر دیکھنا ہے تو وہ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی سیرت کے 6 جلی عنوان بیان کرتی ہیں، اور وہ برجستہ انہوں نے حضور کی سیرت کے عنوان لوگوں کے سامنے رکھے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس کے اثرات حضور کے قلب اطہر پر، حضور کے جسم انور پر ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ چونکہ قرآن تو وہ ہے کہ اگر پتھروں پہ بھی نازل ہوتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑوں پر بھی نازل ہوتا تو فرمایا وہ بھی خوف حضور علیہ السلام کا قلب اطہر تھا جو قرآن کو سہار گیا۔ لیکن ایک کیفیت ہے جو حضور کے قلب اطہر پر موجود ہے۔ تو آقا کریم گھر تشریف لائے، فرمایا یا خدیجہ زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے سردی کا احساس ہے۔ پاتا ہے تو سب سے پہلا دائرہ رشتہ داروں کا آتا ہے، اس کے بعد پھر آگے مختلف دائرے ہیں اور معاشرہ بنتا ہے۔ تو جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر پاتا وہ باقیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کر سکتا، اگرچہ بعض اوقات وہ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے کچھ سلوک اچھا کر لے تو اس کے بارے میں کوئی رائے اچھی قائم ہو جائے تو یہ الگ بات ہے، لیکن فطرتاً اچھا انسان وہ ہے جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا سلوک بہت اچھا ہے۔ رشتہ داروں کے تلخ رویوں کے باوجود اور ان کے کھردرے انداز کے باوجود ان کے ساتھ اس نے سلوک، یہ کسی شخص کی سیرت کا نمایاں پہلو ہے۔ اگر رشتہ دار اچھا سلوک کر رہے ہوں تو اس کے جواب میں اچھا سلوک کیا جائے، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن ان کا سلوک اچھا نہ ہو، رویے تلخ ہو اور ان کا انداز بہت ہی نازیبا اور کھردرا ہو، لیکن اس کے باوجود اس رشتہ داری کا لحاظ رکھتے ہوئے، انہیں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ اس کے رسول کی احکام کی بجاوری کے لیے پھر بھی اچھا سلوک کرنا، یہ کسی شخص کی سیرت کا حسن ہے اور اس کی سیرت کا جمال ہے۔ فرمایا اگر تم چاہو کہ تمہاری عمر میں برکت ہو
اور رزق میں اضافہ ہو تو رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرو، ان کے تلخ رویوں کے باوجود بھی ان کے ساتھ تمہارا رویہ اچھا ہونا چاہیے۔ بہترین صدقہ وہی قرار دیا گیا ہے کہ جو ناراض رشتہ دار کو کیا جائے، جب وہ پھنس جائے، مصیبت میں ہو اور وہ ہر وقت آپ کو گرانے کے چکر میں رہتا ہو اور آج وہ مصیبت میں آ گیا ہے، تو نفس کبھی بھی نہیں کہتا کہ اس گرے ہوئے کو اٹھایا جائے۔ نفس کہتا ہے یہ تو میرا دشمن ہے، اچھا ہوا کہ یہ گر گیا اور اس کو تب کچل دیا جانا چاہیے۔ لیکن اس کو اگر آپ صدقہ دیتے ہیں یا اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں، اس کو کھڑا کرتے ہیں، تو آپ کا نفس کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا، اور اسی لیے اس کو بہتر صدقہ قرار دیا گیا، اس لیے کہ یہ نفس کی مخالفت مول لے کے پھر صدقہ کیا گیا ہے، اس کو بہترین صدقات میں شمار کیا گیا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ